ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک آہٹ سنی کہ کوئی شخص ہے جو بھاگ کر جا رہا، کوئی انسان ہے، کوئی بھاگ کر جا رہا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا، دروازہ کھولا، سپاہی اندر آئے تلواریں لہرائے ہوئے، اور اس نے کہا کہ کوئی تھا جو ابھی مجھے آہٹ محسوس ہوا سے بھاگ کے گیا۔ تو سپاہیوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم باہر پہرا دے رہے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے سپاہی ہیں، یہاں ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ بادشاہ آیا اور پھر سو گیا۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر بادشاہ کی آنکھ لگی ہی تھی تو اس نے کیا سنا، پھر کوئی شخص ہے کہ جو چھت کے اوپر بھاگ رہا ہے، کمرے کی چھت کے اوپر کوئی شخص ہے جو دوڑ لگا رہا ہے۔ اب اس بار بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو نہیں بلایا، بلکہ وہ اکیلا خود چھت پہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی نہیں ملا۔ وہ پھر ادھر ادھر دیکھا، بڑی دیر وہ تلاش کرتا رہا، ایک شخص اسے ملا جو دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اسے بلایا اور پکڑا، بٹھا کہا یہ بتا کہ تو یہاں اتنی رات کو اس چھت پہ کیا کر رہا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اپنی اونٹنی ڈھونڈ رہا ہوں، میری اونٹنی کھو گئی۔ بادشاہ نے کہا کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا تمہاری عقل زائل ہو گئی ہے؟ دیوانے ہو گئے ہو کہ تم اس چھت پہ اپنی اونٹنی ڈھونڈ رہے ہو؟ اگر تمہاری اونٹنی کھو گئی ہے تو اونٹنی کو جنگل میں ڈھونڈو، اونٹنی کو بیابان میں ڈھونڈو۔ تم اونٹنی کو اس چھت پہ ڈھونڈ رہے ہو۔ اونٹنی تمہیں جنگل میں ملے گی، بیابان میں ملے گی، صحرا میں ملے گی، لیکن اس چھت پہ اونٹنی کہاں سے ملے گی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جس طریقے سے اونٹنی چھت پہ نہیں مل سکتی، اسی طریقے سے خدا بستر پہ نہیں ملے گا۔ اللہ! اس نے کہا بادشاہ سلامت، جس طریقے سے اونٹنی بیابان میں ملے گی، اسی طریقے سے خدا بھی مسجد میں ملے گا۔ جس طریقے سے اونٹنی جنگل میں ملے گی، اسی طریقے سے خدا بھی سجدوں میں ملے گا۔ جس طریقے سے اونٹنی بیابان میں ملے گی، اسی طریقے سے خدا بھی مصلی میں ملے گا۔ خدا بستر پہ نہیں ملتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آرام کو چھوڑیں اور اطاعت خدا کریں، عبادت خدا کریں۔